علیکم ناظرین، میں ہوں راحل عثمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فریشلی نالج۔ ناظرین، پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آخر فلسطین کی جنگ کے پیچھے اسرائیل کا کیا مقصد ہے اور وہ اس طریقے کی وحشیانہ بمباری اور فلسطینیوں کی نسل کشی کیوں کر رہا ہے، اور اس نسل کشی میں ساتھ دے رہا ہے اس کا امریکہ اور یورپی یونین۔ پوری یورپی یونین اور بشمول امریکہ جو ہے اپنے تمام تر معاملات کو ترک کر کے صرف اس بات پر اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے فلسطین کے اندر اور غزہ کی پٹی کے اندر جو ہے وہ فلسطینیوں کی نسل کشی کی جائے، اور اس نسل کشی کے لیے کسی بھی قسم کی طریقہ کار کو اپنانا ہو تو اپنائیں۔ آخر کیوں اتنی وحشیانہ بمباری اور وحشیانہ رویہ اور فلسطینیوں کی شہادت کے پیچھے آخر اسرائیل کا کیا مقصد ہے؟ تو صرف اسرائیل کا مقصد نہیں ہے بلکہ پوری یہودی نسل کا مقصد ہے اس بمباری اور اس مسلمانوں کی نسل کشی کے پیچھے۔ آخر وہ کیوں نسل کشی کر رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل اور اس کے حامی جتنے بھی اس وقت یہودی پوری دنیا کے اندر موجود ہیں اور امریکہ کے اندر موجود ہیں، یورپی یونین کے اندر موجود ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ فلسطین، مسجد اقصی اور غزہ کی پٹی سے کلی طور پر مسلمانوں کو نکال دیا جائے اور پوری فلسطین کو جو ہے مسلمانوں سے خالی کرا دیا جائے، اور اس خالی کرانے کے لیے وہ اس کے پیچھے کسی بھی قسم کا طریقہ کار اختیار کرنا ہو تو کر لیا جائے، کسی بھی قسم کی وحشیانہ رویے کو اختیار کرنا ہو تو کر لیا جائے، کسی بھی قسم کے ہتھیار کو، کسی بھی قسم کی طریقے کو اختیار کرنا ہو تو کر لیا جائے، لیکن ہمیں فلسطین اور مسجد اقصی اور غزہ کی پٹی سے مسلمانوں کو کلی طور پہ نکال دینا ہے۔ جو مسلمان خود چلے جائیں گے وہ خود چلے جائیں گے، اور اگر جو مسلمان نہیں جانا چاہیں گے، وہیں رہنا چاہیں گے، تو اس کو اس طریقے کی وحشیانہ بمباری سے جو ہے وہ ہمیں ختم کر دینا ہے تاکہ ہمیں یہ پوری جگہ جو ہے صاف اور شفاف ملے۔ اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ مقصد بڑا طویل ہے ناظرین محترم، کیونکہ ابھی یہ شروعات ہے، اور شروعات کے دنوں میں ہی اس طریقے کی بمباری نے فلسطین کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس تباہ و برباد ہونے کے بعد فلسطینیوں کی طاقت جو ہے وہ اب بھی ختم نہیں ہو رہی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق یہی وہ لوگ اور یہی وہ قوم ہے جو قیامت تک لڑتی رہے گی اور اس طریقے سے شہید کی جاتی رہے گی۔ اچھا، فلسطین کے جو تاریخی پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ فلسطین اس وقت جو جگہ ہے مسجد اقصی اور کعبۃ الصخرہ کی اور غزہ کی پٹی جو پورے فلسطین کی زمین ہے، وہ تین مذاہب کے لیے انتہائی اہم ہے۔ پہلا ہے مسلمان، کیونکہ وہ اس کا قبلہ اول ہے، دوسرا ہے عیسائی، اور تیسرا ہے یہودی۔ اب عیسائی جو ہے چونکہ اس معاملے میں تھوڑا سا دور دور نظر آ رہے ہیں، لیکن یہودی جو ہے وہ اس معاملے میں فرنٹ فٹ پہ کام کر رہا ہے، اور اس کا ساتھ پوری یورپی یونین اور پوری یہودی نسل دے رہی ہے کہ کسی بھی طرح فلسطین کو اور پوری زمین کے خطے کو مسلمانوں سے خالی کرا دیا جائے۔ صرف یہاں بات نہیں رکے گی، اور صرف اس طریقے سے بات نہیں رکے گی کہ مسلمانوں کو شہید کر دیا جائے اور پورے فلسطین اور مسجد اقصی کو جو ہے وہ مسلمانوں سے خالی کرا دیا جائے، بلکہ ایک تو پہلی ترتیب یہ ہے کہ اسرائیل اس طریقے کی وحشیانہ بمباری کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں اور عورتوں کو شہید کر رہا ہے، اور اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے بعد جو ہے وہ فلسطین کو مسلمانوں سے آزاد کرا دے گا، یعنی کہ فلسطینوں کو مسلمانوں سے خالی کرا دے گا، تب بھی اس کا جو ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ صرف مسلمانوں سے فلسطین کو خالی کرا دینا اس کا مقصد نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں سے خالی کرانے کے بعد وہ پورے فلسطین کے اندر جتنی بھی مسلمان کی عبادت گاہیں، وہ چاہے کسی بھی شکل صورت میں ہو، چاہے وہ مسجد کی صورت میں ہو، چاہے وہ مدرسے کی صورت میں ہو، چاہے وہ لائبریری کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی بھی صورت میں وہ اس کو بھی ختم کرنا ہے، اس کو بھی اس کے بھی نشان جو ہے وہ وہاں سے مٹا دینے ہیں، اور یہ پوری زمین جو ہے مسلمانوں اور مسلمانوں کی عبادت گاہوں اور مسلمانوں کی عمارتوں سے بھی خالی کرا دینی ہے۔ اور
جو ہے خالی کرانے کے بعد جو ہے وہ اصل مقصد جو ہے وہ یہودی کا شروع ہوگا۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ کوئی بات جو ہے وہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے اور نبی آخری زماں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی ہے، جو کہ ایک ایک کر کے پوری ہونی ہے اور ہوگی۔ کچھ نشانیاں جو ہیں وہ پوری ہو گئی ہیں، کچھ نشانیاں ہو رہی ہیں، اور کچھ نشانیاں آگے جا کے آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے نا پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ فلسطین کو خالی کرانے کا مقصد صرف ایک ہی ہے، اور فلسطین کو مسلمانوں سے اور فلسطین کو مسلمان کی عبادت گاہوں اور مسلمان کی عمارتوں سے خالی کرانے کا مقصد صرف ایک ہی ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے انشاءاللہ وہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے کہ وہ مقصد کیا ہے جس کے پیچھے فلسطین کے اوپر اتنی وحشیانہ بمباری اور وحشیانہ رویے کا اختیار کرنا اور پوری یورپی یونین اور پوری یہودی نسل کا اسرائیل کا ساتھ دینا۔ اس کے پیچھے مقصد جو ہے وہ انتہائی طویل بھی ہے اور خطرناک بھی ہے اور ناپاک بھی ہے، اور اتنا خطرناک اور اتنا ناپاک ہے کہ پوری امت مسلمہ جو ہے وہ اس بات سے لرز اٹھے گی کہ جو مقصد یہودی لے کر فلسطین کے اندر بمباری کر رہا ہے، جو مقصد کے پیچھے اسرائیل کا ساتھ امریکہ اور پوری یورپی یونین دے رہی ہے، اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ سے اس مقصد کی پہلی ترتیب کا آغاز کریں گے کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ مقصد ان کی کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور کہاں پہ جا کے ختم ہوگی۔ صرف فلسطین نہیں بلکہ اور بھی ممالک جو ہیں وہ ان کی ریڈار پر، ان کے ٹارگٹ پر ہیں، اور وہ کون کون سے ممالک ہیں جو فلسطین کے بعد جن کی باری اور جن کا نمبر آنا ہے اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے اگلی ویڈیو پر، اور آپ کو بتائیں گے کہ اگلا باری اب کس کا ہے۔ جو مسلمان خواب خرگوش میں ہیں اور جو غفلت اور غلط فہمی کا شکار ہیں وہ اس بات سے انجان ہیں کہ آگے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اب بھی مسلمانوں کو ہوش نہیں ہے، اب بھی مسلمان ہوش کے ناخن نہیں لے رہا۔ یہ مسلمانوں کی اپنی غلطی ہے، لیکن اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ اگر کوئی اس غلط فہمی اور خام خیالی میں ہے اور خوش فہمی میں ہے کہ یوں جنگ جو ہے وہ چلتی رہے گی اور کچھ عرصے چلنے کے بعد، مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینہ چلنے کے بعد جو ہے نا پھر ٹھنڈا ہو جائے گا اور پھر اگلے سال، تو بھائی یہ اگلے سال اور دوسرے سال اور تیسرے سال کی بات نہیں ہے، یہ جنگ جو ہے وہ مسلسل جاری رہے گی۔ ہاں وقفہ ضرور آئے گا لیکن جاری رہے گی اس وقت تک جب تک ان کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا، اور اس مقصد پورا کرنے کے لیے صرف فلسطین نہیں اور بھی مسلم ممالک کو اگر نقصان پہنچانا پڑے تو وہ اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ وہ مقصد اتنا ناپاک، اتنا خطرناک ہے کہ وہ اس کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اور اسی موضوع کو آگے انشاءاللہ بڑھائیں گے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ مقصد جو ہے یہودیوں کا کیا ہے جس کے پیچھے فلسطین کو مسلمانوں سے اور فلسطین کو مسلمان کی تمام عمارتوں اور عبادت گاہوں سے خالی کرانا ہے، اس کے پیچھے وہ کوئی بھی طریقہ اختیار کریں گے۔ اپنے بھائی، اپنے دوست راحیل عثمانی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پہ، اور اپنی ترتیب کے ساتھ جو ہے نا اس ویڈیو کو ہم آگے بڑھائیں گے اور آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ یہ جنگ جو شروع ہوئی ہے یہ اب کہاں پہنچی ہے اور آگے کہاں تک پہنچنا ہے۔ اس کو یہ بات ذہن میں ضرور رکھیے گا۔ اپنے دوست کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔